یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے. بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا، بدترین. ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کے گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ. بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے اور ہندے بالا خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا. یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا. گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے گا. اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ. عیسائی 80 علم لے کر اے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج. یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب USSR کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے. وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے. اب اسلام ابھر چکا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا. یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر. اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم ہے. اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا. ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، ہم تو بھول گئے. وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا. اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا. ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس سے گزرے ہیں. یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے. انہیں نہ کیا بات کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پونک کیا گیا. وہ چھوٹا سا ملک جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہیں. امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے. اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ حدیث صحیح. اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے. اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لیا، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے نکالا. اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے. اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں. لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ پر، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا. ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا. یہ بات نہیں ہونا ہے، میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں. وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا. ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی. آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور آرمگیڈون اسے کہتے ہیں انگریزی کے.
اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے، جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشن آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت کہ یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے، تو سن لیجیے آپ۔ آرمیگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد کا۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاجپوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاجپوشی ہوتی تھی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک۔ وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاجپوشی ہوگی، اس میں ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی، وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام۔ بہرحال یہ تو بعد کی بات ہے نا، اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ بتائیے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے، اگرچہ اسی میں شرائط ہو۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار، اب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ اٹس جسٹ پاسبل، دور نہ سمجھے، انہونی بات نہ سمجھے۔ جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ جانے بچی ہے جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے، تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائے، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے، نو ڈو ایز یو لائک۔ یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر ہے؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر بانشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جب سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے
کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرہ مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر فوج کی 2 کڑیاں تھیں وہ اس میں گھس گئیں، 2 دندان مبارک شہید ہوئے۔ وہ فوج کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکل، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بےہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف کو جو کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے حضور کے ساتھ۔ 3 دن تک حضور مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا قریش ہو گیا، اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے، ایمان لے آئے مجھ پر، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں۔ تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیے، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا، تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا کو نبی بنا کے بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ، میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ ہوا، اور پھر چھوکروں کو، اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں، اشارہ کیا تھا، خبر لو ان کو، پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ تو ہے ہی ایک آدمی سے، زید ابن حارثہ۔ اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لے کے پتھر رجوع کر رہے ہیں، اب پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لہان، خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر نہیں گئی۔ پھر وہاں سے واپسی پر دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی، اور جو ذلت و خاری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، الا من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کرے، اور عدو من لگتا امرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کرتے۔ لیکن پھر ابدیت غالب آتی ہے، ان لم یکن علی غضب فلا ہوا، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تخمین خم ہے جو مزاج یار کا، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں ہوگا۔ یہ تکلیفیں جھیلی ہے، سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے، اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی قبریں دوہری ہو رہی ہیں، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے، اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری ہو جاتی، اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوڑی ہوئی جا رہی، جان تو ہے۔ اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ عیش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیہ لگا کر، پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں چلے جا کے باہر پھینک رہے تھے،
جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔ پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، بعد 2 پتھر بندے ہوئے۔ یہ ہے سیرت النبی۔ آپ کس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں؟ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، یہ انقلاب کیسے آیا تھا۔ اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام کو، تو وہ کتاب آپ کے لیے مست ہے۔ آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیزیں تازہ کرتا ہوں۔ اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کریں اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کرتے ہیں۔ ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، وہ یہود کا ہے۔ باقی عیسائی آلہ کار بن گئے ہیں۔ جو 100% آلہ کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا، یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی، یوزلی بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا۔ اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ کا لگا ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے، لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے۔ اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں، ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود تھی، اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ فرنگ کا امام امریکہ، یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہیں بچپن میں پڑھی تھی، لنڈن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے۔ برطانیہ کی کوئی حیثیت بھی نہیں، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں۔ بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، اسکیم ساری یہودی، اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ ہے، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنس، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنس، یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کرتے ہیں۔ یہ اصل اعلی کار، ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ۔ ایک یہودی زائنسٹ ہے، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو براڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں۔ نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس کو دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں گا، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنسٹ، میں زائنسٹ کے خلاف ہوں۔ تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس کے سب سے بڑے سپورٹرز کرسچین زائنسٹ وہ امریکہ میں بیٹھے۔ یہ ہے صورتحال
یہ جان لیجئے کیتھولکس جو ہیں یہ اتنے پرو یہودی نہیں ہیں، اب رفتہ رفتہ وہ بھی اس کے اندر آ کر شامل ہو گئے۔ یورپ جو ہے زیادہ کیتھولکس ہے، رومن کیتھولکس کا یہ بھی آپ نے جملہ پڑھ سنا ہوگا کہ یہ جو ترکی جو ہے ہمارا ملک، یہ جو کوشش کرتا رہتا ہے گھسنے کی یورپین یونین کے اندر، تو ایک دفعہ جان شراق نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا، Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ یہ ہماری جو یونین ہے یورپین، یہ تو کرسچین کلب ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کس وجہ سے آنا چاہتا ہے اندر، کیوں تو خود داخل ہونا چاہتا ہے؟ Why doesn't Turkey understand that we are a Christian club؟ لیکن یہ ہے رومن کیتھولکس، اور ان کا میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہی آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے عام طور پر اسرائیل کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا جو امریکہ دیتا رہا، اور کسی درجے میں ان کے دلوں میں سافٹ کارنر جو ہے عرب فلسطینیوں کے لیے بھی رہا ہے۔ یہ معاملہ ایران کے بارے میں بھی رہا ہے، جس قدر اسٹرانگ ایکشن امریکہ لینا چاہتا ہے یہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں اس کا ایک بنیاد بعد میں بتا دوں گا آپ کو۔ بہرحال ان کا ایک جو ایجنڈا ہے وہ دو، سمجھیے کہ دو اس کے نکات ہیں، دو رسیوں کے مانند یہ آپس میں بٹا ہوا ہے۔ پہلا، عالم اسلام کے مادی اور مالیاتی وسائل خصوصاً تیل پر قبضہ، یہ ان کا دنیاوی اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اس وقت کا ایجنڈا ہے۔ ویسے تو اس سے اوپر وہ چاہتے ہیں پوری دنیا پر، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ابھی نہ وہ روس کو چھیڑ رہے ہیں نہ چین کو چھیڑ رہے ہیں۔ چین تو ان کا سب سے بڑا جو ہے بزنس پارٹنر ہے، سب سے بڑا، اور چین کو رفتہ رفتہ وہ اپنی لائن پر لا رہے ہیں۔ اب تو صرف یہ کہ وہ ایک پارٹی گورنمنٹ وہاں رہ گئی ہے جو کہ کمیونزم کے دور کی یادگار ہے، باقی ان کی جو اکانومی ہے وہ تو آ چکی ہے اسی رخ کے اوپر جو یورپ کی ہے، مغرب کی ہے۔ نمبر دو ایجنڈا کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے بحیثیت ایک نظام زندگی ظاہر ہونے کا کوئی موقع نہیں دینا۔ We have to nip the evil in the bud at any cost۔ یہ ان کے ایجنڈے کا دوسرا مرض ہے۔ یہ دو ہیں انٹرٹوائنڈ، جیسے آپ لڑیوں کو پٹ دے کر رسی بناتے ہیں، ایسے یہ دو لڑیے ہیں۔ اسلام کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم پہ نہ جائے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کا، یہ ابلیس نے کنکلوڈ کیا، مجھے ابلیس کی مجلس شورا ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کی شریعت دنیا کے سامنے ہے، پیغمبر کا نظام ہے۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری، یہ معاشرتی نظام ہو گیا۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فخور و خاکہ نہ گدائے رہنشی، یہ سیاسی نظام آ گیا، اور کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ تم دولت کے امین و مالک نہیں ہو، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، ان الارض للہ۔ یہ نظام کہیں نہ آ جائے، یہ ہے جس پہ کہ وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں، یہ تو تھا عصر حاضر کے تقاضے، لیکن یہ کہ صورتحال کیا ہے؟ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں ہے، یہی یہ معاملہ اس طرح رکھو کہ خود مومن ہے محروم یقین، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمیں اگر کوئی سہارا ملتا ہے تو اس سے کہ مومنوں کو بھی، نام نہاد مسلمانوں کو بھی اپنے اس نظام پر یقین ہے، وہ نماز پر یقین رکھتے ہیں، روزے پر رکھتے ہیں، زکوٰۃ کو بھی دو بھی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، یہ ہے سب، لیکن یہ کہ یہ غنیمت ہے، چشم عالم سے رہے یہ پوشیدہ یہ آئین کو خوب۔ وہ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آئین چشم عالم سے پوشیدہ رہنا چاہیے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ ہمارے لیے جو ہے اگر کوئی سانس لینے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، حوصلہ افزائی اگر ہے تو اس میں ہے کہ خود مومن محروم یقین ہے، اس کے سامنے وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ اب لیجیے یہودیوں کے ایجنڈے کو میں تجزیہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ورلڈ بینک، IMF،
گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان تمام ہتھ کنڈوں کے ذریعے عالمی مالیاتی استحکام جو بظاہر امریکہ کا ہوگا حقیقتاً یہود کا ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک پوری نوع انسانی حیوانوں کے مانند ہے۔ They are not human beings. They are goyams. They are Gentiles. یہ انسانی شکل میں حیوان ہے، اور جیسے حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا، استعمال کرنا انسانوں کا حق ہے۔ گھوڑے کو آپ باندھتے رہے ہیں ٹانگے کے آگے، اور بیلوں سے آپ ہل جتواتے رہے ہیں، تو جیسے یہ حق ہے ایسے ہمارا حق ہے پوری دنیا کے جو ہے وسائل کو کھینچے۔ ہاں جیسے گھوڑے اور بیل کو بھی کوئی نہ کوئی دانہ تو ڈالنا پڑتا ہے، چارہ تو دینا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ دو۔ یہ پوری نوع انسانی ورکرز بن کر رہ جائے، حیوان بن جائیں بالکل، شہوت کے غلام بنا دو انہیں، اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کر دو، خاندانی نظام کو تہوبارہ کر دو۔ یہ باقاعدہ جو پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائنٹل سب میں موجود ہے لکھا، جو 1897 میں انہوں نے پاس کیا اپنا پروگرام، بیسل سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر ہے۔ پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائنٹل، ان کو حیوان بنا دو، بس حیوانوں سے کام لیتے رہو۔ ہاں ان کی کمائی کا کچھ حصہ ان کے لیے چھوڑ دو، وہ بھی زندہ رہیں، وہ بھی آخر کام کیسے کریں گے، اور اصل جو ہے ملائی کھینچ لو اپنے اس نظام کے ذریعے سے۔ ورلڈ بینک، IMF، اسٹاک ایکسچینج، ٹرپس، گلوبلائزیشن، اس کے ذریعے سے عالمی مالیاتی استحکام۔ نمبر 2، ایک ہے ان کا ایجنڈا، یہ تو عالمی ہے، دوسرا ایجنڈا کیا ہے؟ وہ لوکل ہے۔ وہ کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل کا قیام، جس میں مصر کا سارا زرخیز علاقہ شامل ہوگا، جو ڈیلٹا کا علاقہ کہلاتا ہے اس کا، جہاں کے اس وقت کے بادشاہ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ نے، وہ فرعونہ کے خاندان میں سے نہیں تھا، وہ عرب تھا، عربوں ہی سے کسی وقت کوئی قوم آئی تھی جو کہ مصر پر قابض ہو گئی تھی، اس نے حضرت یوسف کے خاندان کو لا کے وہاں آباد کیا، بہترین جشن کا علاقہ کہلاتا، بہترین۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، ہم رہے وہاں پر کئی سو برس تک رہے، عراق ہمارا ہے، وہاں ہمیں قید میں رکھا گیا، نبوکدنضر لے گیا تھا۔ عرب کا شمالی حصہ جو ہمارا ہے، وہاں خیبر میں یہودی قلعے تھے، اور وہاں مدینے کے اندر جو ہے 3 قبیلے یہودی تھے جنہیں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکال بار کیا تھا۔ یہ جارڈن یہ ترکی کا بھی کچھ حصہ ہمارا ہے، باقی پورا لبنان اور پورا فلسطین، یہ سب اس کے اوپر بنے گا ایک گریٹر اسرائیل۔ دس از دیئر لوکل ایجنڈا، اور اس کے لیے ضروری ہے ایک بہت بڑی جنگ، ایسے آسانی سے نہیں ہو جائے گا۔ آرمگیڈون، جس کو حضور نے فرمایا الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، بہت بڑی جنگ، جس کی خوفناکی اور تباہ ناکی کا اندازہ اس سے کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے یا ایک دادا کے 100 پوتے ہوں گے تو ان میں سے 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں اتنی اموات ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے، جو گندگی پہ نہیں اترنا چاہتا، ایک تو ہے یہ کوے، چیلیں، گیند، وہ تو گندگی ہی کی تلاش میں ہے مردار کھانے کے لیے، وہ تو لاشوں کو نوچ رہے ہیں۔ وہ پرندہ جو ہے نفاست پسند پرندہ، وہ نہیں اتر سکے گا، اڑتا اڑتا چلا جائے گا، لیکن لاشوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ تھک ہار کر لاشوں پر گر جائے۔ یہ دور نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر متفق ہیں یہودی بھی اور عیسائی، پروٹسٹنٹس، عیسائی اس پر پوری طرح متفق ہیں۔ آرمگیڈون، جسے آپ 3rd ورلڈ وار کہہ لیں، الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیں، الملحمۃ الکبریٰ کہہ لیں، حضور کے الفاظ میں یہ آئے گا، اس کے نتیجے میں گریٹ اسرائیل بنے گا۔ نمبر 3، پھر بنے گا 3rd ٹیمپل، جو ٹائٹس نے گرا دیا تھا 70 میں، سن 70 عیسوی، جسے گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2008، اندازہ کر لیجیے 1800 کتنے برس ہوتے، وہ دوبارہ بنائیں گے 3rd ٹیمپل، اور اس کے لیے مسجد اقصی کو گرائیں گے، اور ڈوم آف دی راک، قبۃ الصخرہ، وہاں لا کر پھر اس میں کنگ ڈیونز تھرون لا کے رکھا جائے گا،
یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ اسی ٹرمپٹ رسالے سے آیا. وہ کیا ہے؟ حضرت داؤد کا. آج سے کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے، اندازہ کیوں؟ 1000 قبل مسیح، اور یہ اب 2000 ہو گیا، اس لیے 3000 برس تو ہو گئے. وہ کیا تھا؟ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی. پھر اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی کی، پھر اسی پر ان کے بادشاہ آتے رہے، تاج پوشی ہوتی رہی. ٹائٹس نے جب گرایا ہے سن 70 عیسوی میں یروشلم کو برباد کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، ایک دن میں، باقی نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے. اس کو کہتے ہیں ڈائسپورا، that started in 70 AD. یہ منتشر ہو گیا، جس کا جہاز سنگھ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، شمالی افریقہ میں، مسلمان ملکوں میں، انڈیا میں آ گئے، ایران میں آ گئے، سب ملا وہاں سے نکال دیے ڈائسپورا. بہرحال وہاں سے وہ ٹائٹس وہ پتھر لے گیا، وہ روم میں لے گیا. روم سے کسی طرح وہ آئرلینڈ پہنچ گیا. آئرلینڈ پیور کیتھولک ملک ہے، آپ کو معلوم ہے، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کی اور کیتھولکس کی جنگیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی بھی شیعہ سنی مسلمانوں کی اس طور سے خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے جیسے کہ وہاں ان دو عیسائیوں میں کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں. وہ رومن کیتھولک ملک ہے. وہاں سے وہ انگلینڈ میں آیا. انگلینڈ میں جب آ گیا، بلکہ وہاں سے اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ میں پھر اس کو ایک کرسی کے اندر اس کی سیٹ کی حیثیت سے بنا کر ایک تھرون کی شکل دے دی گئی. اور وہ جو ویسٹ منسٹر ایبے ہے، برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ساتھ جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، وہاں اس کو لا کے رکھ دیا گیا. اس وقت سے برطانیہ کے بادشاہوں اور ملکاؤں کی تاج پوشی وہاں ہوتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ پھر اس کو لا کے وہاں رکھیں گے. اب یہاں سے اختلاف ہے، یہ نوٹ کریں. یہاں تک عیسائیوں کا، یہودیوں کا ایجنڈا ایک ہے، یہاں اختلاف ہے. یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیح آئے گا اور وہ وہاں بیٹھ کر پوری دنیا پر راج کرے گا. وہ مسیح جس کی خبر دی گئی تھی شروع کی کتابوں میں، جو تورات کی اب ابتدائی کتابیں ہیں، وہ تو حضرت مسیح کی شکل میں آ گئے. یہ پروفیسی واز فلفلڈ. یہودیوں نے نہیں مانا، انہیں تو قرار دیا جادوگر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، ولد الزنا ہے، اور اپنے بس پڑتے سوری پر چڑھا دیا. تو دوسری بات ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. چنانچہ یہ کہ دی سچویشن از ویکنٹ، وہ مسیحا کی جگہ بھی باقی ہے ان کی، اینڈ دے آر ویٹنگ فار ہم. تو وہ آئے گا اور وہ یہاں اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر. عیسائیوں کا کہنا کیا ہے کہ در حقیقت حضرت مسیح نازل ہوں گے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، جس کو ہم بھی مانتے ہیں. اگرچہ ہوگا کیسے، حالات و واقعات کا کیا ہمارے نزدیک رنگ ہے وہ کچھ مختلف ہے، وہ ویسے بیان نہیں کر سکتے. حضرت مسیح علیہ السلام جو اس تخت پر بیٹھیں گے ان کے عیسائیوں کے مطابق. چنانچہ پوپ جو مر گیا ہے، پال سیکنڈ، اس کو یہ ٹرمپٹ والے کہتے ہیں شیطان. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس شیطان نے دی اولڈ اینشنٹ ہولی رومن امپائر کو ریوائیو کیا ہے، یونائٹڈ یورپ بنا کر. اور ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ فلسطین میں ایک رومن کیتھولک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہودی اپنی حکومت چاہتے جو ہے، اور وہ اپنی حکومت چاہتے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کس حد تک امت ایک دوسرے پر الزام پہنچتے ہیں. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انڈونیشیا کے اندر بھی ہوا تھا، ایک جزیرے کو تقسیم کر دیا، ایک حصہ جو ہے اس کا وہ رومن کیتھولک ریاست بن گیا. شاید نائجیریا میں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تھوڑے علاقے کے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے. لیکن بہرحال یہ ان کا. عیسائیوں کا معاملہ کیا ہے؟ میں نے جیسا کہ بتایا کہ یہ تو اس ایجنڈے کے اندر متفق ہے، اور عیسائی بھی ورلڈ ڈومینیشن، مالیاتی جو ہے استعمال اس کے لیے کوشش ہے. لیکن ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے علیہ الصلوۃ والسلام اور وہ حکومت کریں گے. اس پورے ڈرامے کا اسکرپٹ پورا یہودیوں کا لکھا ہوا ہے، اور انہی کی سازش اس پورے ڈرامے کے پیچھے ہے. البتہ بظاہر اس ڈرامے کا بڑا کیریکٹر جس سے آپ ہیرو کہیں وہ امریکہ ہے، اور اس کے تابع یورپ بھی ہے. یہ ہے عالمی سطح پر معاملہ اس وقت. ویسے میری 2 کتابیں جو ہے اس پر کتابچے ہیں. 4 سال پہلے میں نے اسی مقام پر 2 تقریریں کی تھی. ایک
موجودہ عالمی حالات اور اسلام کو مستقبل۔ وہ دوسرا حصہ جو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا، ہوگا کیا اصل، جس میں یہ ہے کہ کہیں اسلامی ریاست قائم ہو، خلافت کا نظام قائم ہوگا کہاں ہوگا یہ میں بات نہیں کر رہا۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، وہ آئیں گے عرب کے اوپر۔ پھر یہ ہے کہ وہ جو گریٹر اسرائیل کے خلاف جہاد ہوگا، اور اللہ کرے گا کہ رفتہ رفتہ یہ ممالک بھی ان سے لے لیے جائیں گے، یہاں تک کہ بالآخر ایک یہودی اعلان کر دے گا میں ہوں مسیح، جس کو کہ عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، اور یہ کہتے ہیں یہ بیپٹسٹ بھی کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ یہودی ہوگا، جبکہ کچھ عرصے پہلے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا کہ اینٹی کرائسٹ جو ہے، دجال جو ہے وہ تو مسلمان ہوگا، نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہوگا یہودی ہوگا، اور پھر اس یہودی کو قتل کریں گے حضرت مسیح، دی ریئل مسیح، اصل مسیح جو اٹھا لیے گئے درمیان میں، وہ آئیں گے، اور ان کے ہاتھوں دجال بھی قتل ہوگا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ایک ایک یہودی ختم ہوگا۔ پھر ایک عالمی اسلامی ریاست قائم ہوگی حضرت مسیح کے ہاتھوں، اور وہاں پر حضرت مسیح، ایک حدیث میں آتا ہے 40 برس تک پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ بہرحال یہ دوسرا پکچر ہے جو ہمارے سامنے، میں اس وقت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، جو ان کے سامنے پکچر ہے وہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب اس میں تجزیہ کیجئے افغانستان پر حملے کا اصل سبب جو میں نے دو بتایا نا، دو لڑیاں ہیں ان کے ایجنڈے کی، ایک اسلام کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اسلام کا نظام ظاہر نہ ہو جائے، اور ایک مسلمانوں کے مالیاتی خاص طور پر تیل کے وسائل پر قبضہ۔ اب افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ تھا اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، کہ یہاں تو اسلام ایک شکل دکھا رہا ہے اپنی، اور اگر انہیں موقع مل گیا تو یہ تو ایک ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کر دیں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم ہو جائے گا تو اعلیٰ ترین ویلفیئر اسٹیٹ قائم ہو جائے گا، اور اگر یہاں پر جو ہے یہ ساری سزائیں نافذ ہو گئی، معاشرہ کرائم فری ہو جائے گا، لوگوں میں محبت ہوگی، مساوات ہوگی، اور یہ کہ عام لوگوں کے لیے ویلفیئر ہوگا، اور یہ سامنے نظام آ گیا تو پھر ہمارا یہ نظام کیپٹلزم یہ کہاں رہے گا، اس کو تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے۔ لہذا افغانستان پر حملے کا اصل موٹو یہ ہے۔ البتہ یہ ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ افغانستان کے راستے سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں ان سے پائپ لائنیں لا کر، اور وہ پھر کہیں گوادر کے آس پاس سمندر تک لائے جائے، تاکہ ہم وہاں کے جو ہے ڈرین کر سکیں جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر، جو مسلمان اسٹیٹس ہیں، تو اس کے لیے راستہ جو ہے وہ لینا چاہتے تھے افغانستان سے۔ اب وہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہو تو ان کے قبضے میں ہے، جب چاہے کر لیں۔ اب پاکستان کا معاملہ جو تھا وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا راستہ وہ رک گیا، جبکہ انہیں واپس جانا پڑ گیا، لیکن انہوں نے افغانستان میں کوشش کی طالبان کے زمانے میں۔ یونیکال جو ہے ان کی سب سے بڑی جو ہے جو کمپنی ہے، اس نے مذاکرات کیے، وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ان پڑھ، یہ ملے ملاٹے جو ہیں یہ جو بڑے ٹف بارگینر ہیں، اس طریقے سے پاؤں جما کر طالبان نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں اور ان سے اپنی شرطیں پیش کی ہیں کہ وہ گھبرا کر بھاگ گئے۔ یہ صورتحال بھی تھی افغانستان کو قبضہ کرنے میں، لیکن یہ ہے کہ اصل کیا تھا کہ وہ اسلام کی کوئی شکل دنیا کے سامنے نہ آنے پائے، جو ان کا میجر ہے۔ اسی لیے پورا عالم کفر جمع ہے، امریکہ، یورپ، روس، چین، سب جمع، بھارت تو ہی ہے، یہ سب جمع۔ آپ نے یاد ہوگا جب لال مسجد کا حادثہ ہوا ہے اور ہمارا یہ بدبخت اور بدمعاش انسان، اس نے صرف خود جان بوجھ کر اسے بڑھایا، ایک پھنسی کو پھوڑا بنایا، اس میں پھر شگاف کیا اور شاباش لی ہے۔ امریکہ سے شاباش آ گئی، نیٹو سے شاباش آ گئی، رشیا سے شاباش آ گئی، چائنا سے شاباش آ گئی۔ وہ چونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اندرون ملک تو میری اب کشتی ڈگمگا رہی ہے، ڈاواں ڈول ہے، I have to have more support from outside, اور for that I have to do it۔ کہ دیکھو میرے عین قلب میں پاکستان کے یہ پھوڑا نکل آیا تھا، یہ بنیاد پرستی کا اور یہ شدت پسندی کا اور یہ تنگ نظری کا اور یہ فلاں کا اور یہ دہشت گردی کا، اور میں نے دیکھو کیسے اس میں چیرا دیا، کتنے لوگوں کو ختم کر دیا۔ اچھا، اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ افغانستان کے بارے میں یہودیوں کے علم میں ہے کہ حضور کی حدیثیں کیا ہے۔ حضور کی حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود
خراسان کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، کوئی طاقت ان کو رخ نہیں موڑ سکے گی، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کے بیت المقدس میں جھنڈے گاڑ دیے جائیں۔ دے نو اٹ، یہ جان لیجیے یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، جب 1967 میں یہودیوں کو فتح ہوئی بہت بڑی، اور پورا یروشلم اب ان کے قبضے میں آ گیا، ایسٹ یروشلم جو کہ ابھی جارڈن کے قبضے میں تھا، تو جب موشے دایان تھا وہ کھانا، وہ داخل ہوا فاتح کی حیثیت سے، تو اس کے ساتھ ایک ربائی تھا بہت بڑا، چیف ربائی یہودیوں کا بہت بڑا عالم، اور وہ رو پڑا، تھا تو فتح کا وقت، خوشی کا، رویا۔ سو دس از دی بگننگ آف دی اینڈ، یہ الفاظ آئے اخبارات کے اندر، گویا کہ اب یہ آخری ڈرامہ جو ہے شروع ہو گیا ہے۔ وہ آخری ڈرامہ انہیں معلوم ہے، ان کی تباہی پر ختم ہو۔ اس میں حضرت مسیح کے نزول کے بعد یہ ٹرمپٹ والا بھی لکھتا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20% اگر صحیح ہے اس کی بات، تو وہ ہوں گے جو اب حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، باقی 80% اپنے اس کفر پر اڑے رہیں گے اور قتل ہو جائے۔ اسی طرح حضور کی ایک حدیث ہے کہ جب یہودیوں کا قتل عام ہو رہا ہوگا، اگر مسلمان قتل کریں گے، تو اگر کسی درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا تو درخت پکارے گا، اے مسلمان، یا عبداللہ آؤ ادھر، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا، قتل کرو اسے۔ کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا، سوائے ایک درخت غرقد کے، غرقد یہودیوں کا درخت ہے، وہ پناہ دے گا۔ اور آج اسرائیل میں سب سے بڑی پلانٹیشن غرقد کی ہے، ڈینوئٹ۔ اسی لیے افغانستان، خراسان، یہ افغانستان کا ہارٹ ہے افغانستان۔ اور یہ بھی جان لیجیے ہمارا جو مالاکنڈ سے اوپر کا علاقہ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ ہے، اولڈ خراسان، جسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے ہسٹری میں۔ ایک میں نے ایرانی سے پوچھا تھا اس کے بارے میں، تو اس نے کہا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو مجھے معلوم ہے، جس کا دارالخلافہ مشہد ہے اور یہ ان کا مقدس شہر ہے، وہ تو اسے مکے کی طرح سمجھتے ہیں۔ بہرحال میں نے کہا میں پوچھ رہا ہوں پرانا خراسان بزرگ، تو خراسان بزرگ کا انہوں نے بتایا پورا افغانستان اس میں شامل، اور پھر یہ اسٹیٹس جو ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس، اور ایران کا ایک حصہ اور پاکستان کا ایک حصہ، یہ جو مالاکنڈ کا تھا۔ اور یہ بڑی معنی بات ہے کہ وہی مالاکنڈ سے تحریک چلی ہے، جو اصل تحریک ہے طالبان پاکستان، وہ سوات سے چلی ہے۔ بہرحال اس وجہ سے، اس پہلو سے یہ جو ہے افغانستان پر حملے کا سب سے بڑا سبب وہ تھا۔ دوسرا جو تھا وہ یہ کہ ان کو جو پائپ لائن لے کے آنی تھی اس کے لیے، لیکن وہ ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے جو طالبان نے وہ ان کی چکمے میں نہیں آئے۔ اس پر ایک کتاب ہے کہ جو انگریزی میں ہے، عابداللہ جان کی، افغانستان دی جینیسس آف دی لاسٹ کروسیڈ، افغانستان سے آخری صلیبی جنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بہت جو ہے چشم کشا ہے، معلومات افزا ہے، انگریزی میں ہے۔ اچھا، عراق میں معاملہ برعکس تھا، عراق میں تیل کا معاملہ بھی تھا تو صرف امریکہ کا تھا۔ جو یورپ ہے وہ زیادہ تر کیسپین کے ایریا کے تیل کی طرف نگاہیں رکھتا ہے، یہ جو ہے یہ اصل میں سارا جو ہے یہ امریکہ کا معاملہ۔ اور دوسری طرف یہ کہ یہاں مذہبی سلسلہ نہیں تھا، حالانکہ تھا، وہ یہودیوں کا تھا۔ وہ کیا تھا؟ ایکسٹینشن، فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دی اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ، یہاں پہ تیل کا معاملہ بھی، میں نے کہا تھا نہیں، دو لڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں۔ تیل کا معاملہ یہاں خاص طور پر، عراق میں بہت زیادہ، افغانستان میں بہت کم، لیکن یہ کہ یہاں پر بھی جو اصل ہے بیہائنڈ دی سین، جو اصل چیز کیا ہے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کی طرف پیدا کرنا۔ میں یاد دلاتا ہوں آپ کو، جب فرسٹ گلف وار ہوئی تھی جس میں عراق کا بھرکس نکال دیا گیا تھا، اس کے اختتام پر کہا تھا شوارز کرافٹ، جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا الائڈ فورسز کا، اس نے صاف کہا تھا، مجھے آج تک ایک لفظ یاد ہے، We fought this war for the protection of Israel. اور اب جو ابھی ہوا معاملہ، جب صدام گرا ہے، اس کا مجسمہ بھی گرا ہے، تو اس کے بعد وہ شخص،
وہ بدبخت، وہ خبیث جو ابھی پڑا ہوا کومے میں، شیرون نے کہا تھا ان قریب عراق پر ہماری حکومت ہوگی، اور اس سے پہلے تو ہم صرف عراق میں سے یوفریٹس تک کا علاقہ مانگتے تھے، دریائے فرات تک کا، اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تو در حقیقت دجلہ تک جائیں گے، دجلہ، تاکہ پورا کا پورا جو فرٹائل جو دو آبا ہے دجلہ اور فرات کے درمیان کا بہترین علاقہ، وہ سارا ہمارا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں جگہ موجود ہیں۔ وہاں مذہبی زیادہ ہے افغانستان کا، لہذا یہاں بہت بڑی جو ہے کولیشن بن گئی۔ عراق میں تو وہ کولیشن نہیں بن سکی، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، یورپ بھی ساتھ نہیں آیا، امریکہ ہے ٹو گو اٹ الون، اسے کرنا پڑا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی ٹوکن، آسٹریلیا کا کوئی ٹوکن معاملہ، جو ہے برطانیہ کا کچھ ٹوکن ٹائپ جو ہے وہی یہ کامن ویلتھ پرانی جو ہے چلی آ رہی ہے، اس میں شاید کینیڈا کا، باقی تو کوئی۔ یہ جو آل ورلڈ کولیشن بنی تھی وہ افغانستان کے خلاف کیوں ہے؟ یہاں سے اسلام کی ریسرجنس کا اندیشہ ہے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردھا شیء حتی تنصب بایلیا۔ حضور کے زمانے میں ایلیا جو ہے وہ کن کے قبضے میں تھا؟ عیسائی۔ اس کے بعد ہمارے قبضے میں آیا، لیکن پھر کروسیڈرز نے ہم سے لے لیا تھا، اور 88 برس وہ عیسائیوں کے پاس ہے، 1099 عیسوی سے لے کر 1187 تک۔ اب پھر یہود کا قبضہ ہے، پہلے عیسائیوں کا تھا، اب یہود کا۔ اب ان سے لینا واپس، پہلی مرتبہ بھی عرب نہیں لے سکے تھے، کھونے والے عرب تھے، واپس لینے والا کرد تھا، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ۔ اب بھی کھونے والے عرب ہیں، مصر اور شام اور اردن، تینوں کا مقابلہ کیا اس نے، اسرائیل نے، اور قبضہ کیا پورے ویسٹ بینک پر، گولان ہائٹس پر، سینائی پیننسولا پر، اور یہ کھو دیا ہم نے اپنے ہاتھ سے۔ اور اب بھی عربوں میں تو کوئی دم نہیں ہے، کوئی جان نہیں ہے، ان کو عیاشیوں نے، دولت مندی نے بالکل تباہ و برباد و کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ بہرحال یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ تو وہ پلانز ہیں جو سب شیاطین جن و انس کے پروگرام ہیں۔ وہ جیسے کہ کبھی کہا تھا خمینی صاحب نے، شیطان بزرگ، دی گریٹسٹ شیطن، امریکہ، اصل میں امریکہ، اور اس کے پیچھے حقیقت میں یہود، سامنے امریکہ، پیچھے یہود۔ بالفعل کیا ہوگا یہ تو پھر اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، کافر اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے۔ اور سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، ہم ان کافروں کو رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے آپ کو بھی، جہاں انہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ تو گرفت میں آ رہے ہیں، ٹریپ ہو رہے ہیں، اور ابھی ذرا میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ میں املی لہم ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ وہ اللہ کیا کرے گا وہ میں نے آپ کو بتایا، جھلک دکھا دی ہے۔ انشاءاللہ اسی علاقے میں پاکستان افغانستان، اور اس کا ہارٹ ہوگا یہ پشتونستان، سرحد اور مشرقی افغانستان مل کر پشتونستان، پشتون اسی مشرقی اس میں، پاکستان کا مغربی صوبہ ہے، شمال مغربی سرحدی صوبہ، یہ ہارٹ، اور پھر پاکستان اور افغانستان، انشاءاللہ یہی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ یہاں سے فوجیں جائیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت جمائیں گے عرب کے اندر۔ عربوں میں جان نہیں ہے کہ وہ مہدی کی حکومت کو جما سکیں۔ یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی بسلطانہ، مشرق کی طرف کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت قائم کریں۔ عربوں میں دم نہیں۔ بہرحال ہوگا کیا وہ میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کہ کرنا کیا چاہیے، یہ ہے میری تقریر کا آخری حصہ۔ دیکھیے ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا اور سید قائم علی شاہ، میں خوشائند سمجھ رہا ہوں کہ طالبانائزیشن اور ہے، اسلامائزیشن اور ہے، ٹھیک ہے، تیری آواز مکے اور مدینے۔ طالبانائزیشن کے اندر کچھ بغیر تعلیم یافتہ، کچھ جذباتی، اس طرح کے لوگ بھی ہیں جن میں انتہا پسندی بھی ہے،
جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا، افغانستان میں ہوا ہے، افغانستان کے اندر بھی رفتہ رفتہ وہ اپنی چیزوں سے نکل رہے تھے، نکل جاتے، لیکن موقع نہیں دیا گیا، نپتی ایونی بات ختم کر دیا۔ اسی طرح ہمارے سرحدی صوبے میں جیسا کہ میں بتایا 3 قوتیں مرسلکار ہیں، who is who knows it، کون کیا کرے۔ لیکن بہرحال یہ کہ پہلی بات یہ، اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ یا اسلام آئے گا تو یہ ملک رہے گا، نہیں آئے گا تو ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میری 2 کتابیں پڑھ لیجیے گا، اللہ توفیق دے، ہمت دے۔ اسلام اور پاکستان، یہ سن 67-68 کی تحریریں میری ہے۔ جینیسس آف پاکستان کیا تھا، ہاؤ پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس۔ پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی، یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعتاً ہم جواز کھو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ لیکن اب یہ سمجھ لیجیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ میں یہاں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی۔ ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخصوص کارکن تھے، وہ مولانا کوثر نیازی، انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگا۔ ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا۔ کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کی بقا ہے اگر اسلامائزیشن۔ 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں۔ 71 یاد کی، سن 71 پاکستان 2 لخت، 94,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں پتھریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے، کنسنٹریشن کیمپس میں۔ ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور، کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا، مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا۔ یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے۔ میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے۔ زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے، نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے، نہ زمین کو۔ زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نہ، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے، او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے، تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو۔ ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971۔ بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کتنی ہے، اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے۔ وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں، پاکستان بہرحال مغربی پاکستان کو پڑتا